طواف کے دوران بھی عورت پردہ کرے، کپڑا آگے لٹکا کے رکھے تاکہ اس کے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور اس کی نظریں جو ہیں وہ بھی غیر مردوں پہ سے محفوظ رہیں، اور نظر نیچے رکھیں۔ پردہ تو ہر حال میں ضروری ہے، نقاب نہ باندھے، یہ تو نہیں کہ پردہ بھی نہ کرے۔ کہتے جی کہ اگر طواف میں دعا قنوت یا تسبیح تراویح یا 6 کلمے پڑھیں، کچھ بھی پڑھتے رہیں، اور اللہ کا یہ شکر نہیں کرتے ہو کہ طواف جو ہے 7 چکر ہیں، حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر سے ختم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک لفظ بھی نہ پڑھ، طواف میں نے چکروں کا نام رکھا ہے، وظیفے کا نام نہیں رکھا ہے۔ طواف تیرا ہو جائے گا، تیری زبان سے جائے ایک لفظ بھی نہ نکلے، چونکہ طواف کا معنی پھرنا ہے، پڑھنا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ باقی جو بھی ذکر ہو نا، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، درود شریف ہے، دعائے قنوت ہے، اور جو بھی آتا ہے پڑھتے رہو۔ نمازیوں کو آگے کوشش کریں گے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ عمرہ کرنے کے بعد سر پہ افضل یہ ہے کہ اس طرح پھرائیں، اگر بال بڑے بڑے ہیں تو ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹوا بھی سکتا ہے۔ اگر طواف کے دوران یا صفا مروہ کے دوران کھجور یا پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ زندہ کے لیے کوئی نہ طواف ہے نہ عمرہ، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ ایک عمرہ کر لینے کے بعد ایک سفر میں دوسرا عمرہ بھی کر 100 عمرہ کر سکتے ہو۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے، پھر جو 10 حج کرتے ہیں مخالف ہیں حضور کے۔ اللہ کے بندے اصل یہ ہے کہ عبادت ثابت ہو قرآن میں حدیث میں، اب اس کی کثرت جو ہے وہ بدعت نہیں ہوتی، بدعت وہ ہے جو عبادت ثابت ہی نہ ہو۔ ایک آدمی کپڑوں کے ساتھ صفا مروہ کر رہا تھا، اللہ عالم اسے قضا کرنی ہوگی، اور ویسے بھی حج کی صفا مروہ تو کپڑوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، احرام تمہارا مینا میں کھل گیا، ہر آدمی غسل کر کے کپڑے پہن کے آگے طواف زیارت کرتا ہے اور صفا دوڑتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ کہتے جی بچے کو خارش ہے، دوائیاں بڑی لی ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، بہرحال میرے نزدیک تو زمزم سے بڑا علاج کوئی نہیں، اس کو زمزم پلاؤ بھی اور اس کے بدن پہ ڈالو بھی، اللہ پاک قادر ہے وہ شفا عطا فرمائیں گے، یقین ہونا چاہیے۔ پورے ہفتے میں خاص کون سا دن ہے جس دن مسجد قباء میں کوئی دن خاص نہیں ہے، جس دن بھی جائیں مدینہ شریف سے مسجد قباء، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں تو ایک پورے عمرے کا ثواب ملتا، کوئی بھی دن ہو۔ مسجد الحرام مسجد میں فرض نماز پڑھے، باقی مساجد سے بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے بندے ایک آدمی پورے مکے میں نماز پڑھے، لاکھ تو ملے گا، لیکن یہ کعبے والی نماز کہاں ملے گی؟ یہاں تو 27 لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی 2 یا 3 بار عمرہ کرے، ہر دفعہ سر مڈانا پڑے گا، نہیں مڈائے گا دم پڑ جائے گی، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائے، حتیٰ کہ مثلاً ایک آدمی گنجا ہے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے جی حضرات میں جدے سے ریاض جو ڈرائیور ہیں بعض جگہ جاتے ہیں، جدے میں رہائش ہے، جدے میں جدے میں ان کا اگر گھر بنا ہوا ہے مستقل آ کے رہتے ہیں پھر تو نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو قصر پڑھیں گے، ان کا اپنا گھر تو ہے نہیں نا، وہ بھی تو کمپنی نے بھی دیا ہوگا۔ ہم بحران سے آئے بس پہ، راستے میں معلم نے مغرب عشاء کی نماز کے بارے میں کہا کہ ہاں 2 نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں مغرب اور عشاء، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو۔ وہ کہتے ہیں جمع بھی کرنی ہو تو مغرب میں لیٹ کر دے، عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں۔ بہرحال ان جھگڑے نہ پکائیے، افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، اگر وہ پڑھاتے ہیں پڑھ لیا کرو، ورنہ نمازیں رہ جائیں گی تو بھائی پھر وہ گاڑی بھی روکیں گے۔ 10 مرلے کا مکان ہے، 4-5 کمرے میرے نام پہ ہیں،
5 بہنوں کا وہ وہاں مقامی عالم کے پاس جا کے میراث کے مطابق سہم بنوا لو۔ حمام کے اندر میں وضو کر لیتے ہیں تو بھی حمام کے اندر جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ آخر کوئی تھوڑا سا آپ بھی عقل استعمال کر دیا کریں۔ اکثر عورتیں اپنی خاوند سے طلاق مانگتی ہیں، ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت برسے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور خاوند بھی کچھ مہربانی کریں۔ کوئی عورت ایسی پاگل نہیں ہو گئی کہ خاوند سے طلاق۔ کچھ آپ کا بھی رویہ ایسا ہوگا کہ گھر میں آئے تو بس نعوذ باللہ جیسے کوئی تھندار وردی کے ساتھ آیا ہوا۔ کچھ تم بھی رویہ بدلو، کچھ تم کھینچے کھینچے رہے، کچھ ہم کھینچے کھینچے رہے۔ اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ پیار کا۔ تم بھی نرمی اختیار کرو تو کام ہو جائے گا۔ ابھی تم مکے آئے ہو نا، یہاں سے اس کے لیے کوئی سوٹ شوٹ لے کے جاؤ، گھڑیاں چھڑیاں لے کے جاؤ، مجال ہے پھر طلاق مانگے۔ تم تو لے جاؤ گے دوسروں کے لیے، پھر طلاق نہ مانگے تو کیا کرے؟ تازہ عمرہ کر کے آیا ہے، گیا مشہور کے گھر میں ہے، پھر ایسے ملعون سے تو طلاق مانگنی چاہیے۔ عمرہ کرتے وقت عورت کا ہاتھ پاؤں آنکھوں کا بالکل نہ ظاہر کرے، آنکھیں تو آخر ایسے کپڑا لٹکا لے۔ اللہ کے بندے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدرنا علی وجوہنا، جب آدمی سامنے آتے ہم کپڑا آگے لٹکا لیتے تھے، اور جب آدمی نہیں ہوتے تھے تو ہٹا لے۔ آج کل تو ہر وقت آدمی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کپڑا لٹکانے کا معنی یوں ہے جیسے ہماری یہاں دیہاتی عورتیں گھونگھٹ نہیں کھینچ لیتی، بس ایسے اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کھینچ لے۔ نہ پی کیپ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سی کیپ لگانے کی ضرورت ہے۔ مجھے عشاء کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ کیوں قضا ہو جاتی ہے جناب؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ دنیا کے کام اتنے اہم ہیں کہ تم خدا کے فرض بھول جاتے ہو۔ کیا لڑکی کا نام ام القرا رکھ سکتے ہیں؟ ام القرا تو کہتے ہیں بستیوں کی ماں۔ تو لڑکی تمہاری بستی ہے یا بستیوں کی ماں ہے؟ اللہ کے بندے کیا کہ ایک جگہ کا نام ہے ام القرا، مکے کا نام ہے لتنذر ام القرا ومن حولها۔ یہ دیکھ لیتے ہیں قرآن میں وہ نام لگ دیتے ہیں۔ میں پہلے نقاب لگا کر عمرہ کرتی تھی، اب مکہ چھوڑنے 10 سال ہو گئے ہیں۔ بہرحال ایک دم دے دو، اللہ توفیق دے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کے بارشتے نہیں آ رہے۔ میری بیٹی جب یقینی تمہارا ڈھل مل ہے تو کیسے آئیں گے؟ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف، تم خود بھی پڑھو، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارا باپ سب پڑھیں، انشاءاللہ رشتے آئیں گے۔ یقین بھی تو ہونا، جب یقین ہی نہیں ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میلاد شریف منانا بالکل بدعت ہے۔ حیض کی حالت میں عورت حج کے ارکان ادا کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، احرام باندھ سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکری، جمرات، قربانی، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جب پاک ہو جائے کر لے۔ والدہ کا قرضہ پورا کروں یا اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کروں؟ کچھ قرضے میں دیتے رہو، کچھ خرچ میں دیتے رہو، کوشش کرو، کیونکہ والدہ پر جو بوجھ ہے وہ بھی تو آپ پر ایک بوجھ ہے۔ تو گھر کا خرچہ بھی دے تو کچھ گھر کے خرچے میں اگر 20% کمی کر دو تو 20% قرضے میں دیتے رہو۔ فرض نماز کے بعد سجدے میں دعا مانگے، افضل یہ ہے کہ جو نفل پڑھے نا اس سجدے میں دعا مانگے۔ ایسے بغیر نماز کے سجدے میں دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اور نہ کبھی حضور نے مانی۔ نظر اور سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، بالکل نیچے نظر ہو۔ صرف حجر اسود میں جب آئیں تو پھر سینہ بھی ہوگا، نظر بھی ہوگی اور اشارہ بھی ہوگا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے اگر اس میں اس کے خامند کا مادہ ڈالیں تو وہ حلال ہے، کسی دوسرے کا نطفہ ڈالیں تو پھر زنا ہے، اور اولاد بھی ولد الحرام ہے۔
1500 ریال ایک غریب جس نے حج کروایا الفاظ سے، اس کا حق سے ملازم نے غریب کو 1000 ریال دیا ہے، تو 500 جو کھایا ہے ناجائز ہے، اس کو واپس کریں۔ اب دیکھو نا ہمارے کتنے بادشاہ لوگ ہیں، حج کا کمیشن بھی کما رہے ہیں، عمرے کا بھی کمیشن کما رہے ہیں، زمزم بیچنے کا کمیشن بھی کما رہے ہیں۔ یہ تو کوئی ہماری نسل ہی عجیب ہے، ہر کام میں انہوں نے کمائی ڈھونڈ لی ہے۔ کہتے ہیں جی یہاں سعودیہ میں بیٹھتے ہیں، دل میں سوچ لینے سے بھی طلاق آتی ہے، سوچ لینے سے نہیں آتی ہے۔ آپ اگر سوچتے رہیں تو کیا بھوک مر جائے گی؟ کھانا پڑے گا نا، وہ بھی سوچنے سے نہیں آتی، طلاق دینی پڑے گی۔ اگر تنگ ہے تو سوچتے نہ رہو، فیصلہ کرو، نہ اس کو لٹکاؤ نہ خود عذاب بھگتو۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف نہیں، بہرحال مردہ حضرات کے لیے، یا وہ جو زندہ ہے معذور ہے، بیمار ہے، نہیں آ سکتا، یہ اجازت لینا حج کے لیے قانونی بات ہے، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ قانون کی خلاف ورزی نہ کیا کرے۔ گندم کی کٹائی سے پہلے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں 4 ماہ یا 6 ماہ پہلے، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ گندم کٹائی پر آپ کو گندم دیں گے، کیا یہ سود ہے؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ گندم خرید لیں اس سے کہ بھی مجھے آج کے ریٹ کے مطابق 100 من گندم کا سودا کر، ہو گیا، آپ نے پیسے دے دیے، 100 من گندم لے آئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ صرف اس کو زبانی کلامی بات ہو اور اس سے گندم بھی لے نہیں، بالکل سودا کرو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہ بے جائز ہی نہیں جب تک گندم قبضے میں نہ ہو، کیونکہ گندم تو ابھی آئی نہیں، تو بیچی کیسے اس نے؟ حقوق زوجین سے کیا مراد ہے؟ خامد اپنی بیوی کا حق ادا کرے، بیوی خامد کا حق ادا کرے، باقی باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئے ہیں حقوق زوجین پہ، وہ پڑھ لو۔ وتر نماز کے بعد 2 رکعت نفل، وہ تو نفل ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، جب کہہ رہے ہو نفل تو پھر کیا مسئلہ، تو خود سمجھ آ گیا تمہیں۔ احرام ناپاک ہو جائے لازمی بات ہے کہ دھو ڈالیں، یہ تھوڑا کہ اور لے آئیں، اسی کو دھو لیں۔ حضور پاک کے زمانے میں اور آپ کو خوشبو جو ہے عود اور مشک، عنبر اور گلاب، یہ خوشبوئیں استعمال ہوئی۔ کہتے تھے وہ سائے سے وقت معلوم کرتے، کیل لگا دیتے تھے، سورج نہ نکلتا تو پھر گزارا کر لیتے ہوں گے، میں تو نہیں تھا وہاں۔ اب یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ جب سورج ہی نہ نکلے تو وہ کیل کا کیا ہوگا؟ ایک خیال ہوتا ہے کہ پڑھائی کے لیے اس وقت گھڑیاں شڑیاں نہیں تھی، ہم نے بھی دیکھا تھا مسجد قباء میں بھی ایسے ہوئے گھڑی بنی ہوئی تھی، اس میں کیلیں لگی ہوئی تھی، جب ہم چھوٹے تھے نا تو وہاں دیکھا تھا ایک بہت بڑی گھڑی انہوں نے بنائی تھی، ایسے پتہ نہیں نمونہ تھا یا حقیقت تھی، اللہ کو پتہ۔ عورت کے ساتھ ہم رشتے کرنے کے بعد یا عورت بغیر غسل کے باہر گھوم سکتے ہیں؟ کہاں گھوم سکتے ہیں؟ سیر کرنے کے لیے نکلیں گے، سیر تو کر چکے ہیں، بہرحال جی کیوں نہ گھومیں گے؟ مسجد میں تو نہیں جائیں گے گھومنے، سڑک پہ جائیں گے، لاکھ دفعہ جائیں گے۔ کہتے جی کہ آدمی عورت کے بدن کو، شرمگاہ کو چوم سکتا ہے؟ بالکل چومے جی، بڑا مقدس مقام ہے، لیکن آخر پیشاب وہاں سے آتا ہے نا، آپ کے نصیب میں اللہ نے وہ لکھا ہے، تو میں کیا کروں کہ جس کے منہ سے کلمہ پڑھتے ہو اسی سے کیا چومو گے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناراض نہ ہوں، مجھے بتاؤ کیا کریں؟ یہ پوچھنے کی بات ہے اللہ کے حرم میں، کوئی شرم بھی تو کیا کرو۔ دوران احرام عمرہ میں نے شیمپو سے ہاتھ دھوئے، 1-2 ریال خیرات کر دو، آئندہ احتیاط رکھو۔ احرام کی حالت میں مچھر مار دیا، جتنے مکے میں مچھر ہیں سب مار ڈالو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ حجر تک پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ سکا، کوئی بات نہیں، اشارہ کرو، بوسے کے کیا مقام ہے، اس کا مغفرت سے تو کوئی تعلق نہیں۔
دوران احرام غلطی سے انگلی کٹ جائے کچھ نہیں ہوتا. جوان ہو گئی ہے, تاخیر سے شادی نہ کرے میرا بھائی, کوشش کریں کہ رشتے جتنے جلدی ہو جائیں تاکہ لڑکی کی عزت و عصمت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر جو ایک بوجھ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. کوشش کریں. یہ جب ہم دیر کرتے ہیں لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, پھر رشتے نہیں آتے. صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے, یہ تو نہیں کہ صدقہ لے کے تم کسی سیٹھ کے پاس جاؤ جی صدقہ قبول کرو. غریب کو دیا جاتا ہے. انما الصدقات للفقراء قرآن میں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جب حاجی حج سے واپس آتا ہے تو لوگ گاؤں سے باہر جمع ہو کر اس حاجی سے دعا کرا دے. تو سنت ہے. حضور نے فرمایا جب تک حاجی گھر میں داخل نہ ہو اس سے دعا کراؤ. اور حاجی کو بھی حکم ہے کہ تم گھر میں نہ جاؤ, پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, لوگوں سے حال احوال بھی کرو, ان کے لیے دعا کرو, پھر گھر جاؤ. جمعہ کی اذان جو وقت سے پہلے ہوتی ہے وہ اعلان ہے, وہ اذان نہیں. اذان وہ ہے جو خطبے کے وقت ہوتی ہے. قطائے والی میقات واپسی عمرہ نہیں کیا, واپس جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو اور دم پڑ جائے گا. تو میقات ہے, میقات سے آپ بغیر احرام کے کیسے آ گئے؟ میں نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے چلا. مجھے 5 سال سے یہ بری عادت ہے, داڑھی کے بال کھینچتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا, کھینچتے رہو. ہمارے ملک میں پاکستان میں حضرات علماء دیوبند حیات انبیاء حضور کی حیات کے کہو بابا سارے قائل ہیں, مکے والے بھی قائل ہیں. یہاں کے مفتی اعظم نے باقاعدہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں. صرف ایک فرقہ ہے کرامیا جو منکر ہے. باقی جو وہاں اختلاف ہے نا حیات کا اور ممات کا, وہ ہے کہ برزخی ہے یا دنیاوی ہے. حیات کے تو وہ بھی قائل ہے. ضلع کوہاٹ میں ایک جماعت اہل حدیث ہیں, بغیر ٹوپی کے نماز, اللہ ہدایت دے, بس کچھ نہ کہو رکھو. وہ نئے نئے مجتہد بنے ہیں, ہر مسئلہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور پاک نے کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی. باقی آمین زور سے کہو تو جائز ہے, آہستہ کہو تو جائز ہے. قرآن کا منشا یہ ہے کہ آہستہ, کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے. کیسے کعبے کی طرف ٹانگے کر کے سو جاتے ہیں. بہرحال ہمارے ملک میں بے ادبی ہے نہ کہ ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے. نمازی کے آگے نہ گزریں, اجتماعی دعا کریں وہ بھی جائز ہے, اکیلے کریں وہ بھی جائز ہے. دیکھو نا قرآن کا صیغہ ہی جمع کا ہے, ادعونی, تم سب مجھ سے مانگو, استجب لکم. فجر کی نماز کھڑی ہو گئی, سنت نہیں پڑھی تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں. سنت بعد میں پڑھیں سورج نکلنے کے بعد. اشراق وہ ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد, اور چاشت یہ ہے کہ جب سورج چڑھ جائے, 9 تقریباً 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہو جائے, دھوپ میں شدت آ جائے. فجر کی نماز کھڑی ہو, نماز میں مل جاؤ. ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کتنے دن کے بعد کریں, جب بھی کرو, چاہے روز 2 عمرے کرو, چاہے ہر دوسرے دن کرو, منع نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. عورت اپنے مرد رشتے دار کے نام کا عمرہ کر سکتی ہے اگر وہ فوت ہو گیا ہے. میں بیمار آدمی, مجھے کام نہیں مل رہا, استغفار زیادہ پڑھا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ مشکل حل کریں گے. عصر کے بعد طواف کے بعد مغرب مسجد میں ادا کی. تحیت طواف مقام ابراہیم میں نہیں پڑھا, کوئی بات نہیں, جہاں بھی ہو وہی پڑھ لو. میں عمرے پہ آیا ہوں, کافی دنوں سے ایک پاکستانی زبردستی مجھے کھانا کھلا رہے. اچھی بات ہے کھلا رہے ہیں, ان کو دعا کرو. وہ بیچارے کھانا یہ زبردستی کھلا رہے ہیں, تو اچھے لوگ ہیں نا, تمہیں زبردستی کھانا ہی کھلا رہے ہیں اللہ کے بندے. کبھی تم بھی ان کو کھلا دو نا, کیوں ادلا بدلا دو. تہادو تہابو, ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو. یہ نہیں کہ ون وے ٹریفک چلتی رہے.
دوران عمر نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں مختلف سوچیں آتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کا میقات سے پہلے حالت احرام میں تھا، رہائش پہ پہنچ کے غلطی سے غسل کر لیا، کوئی بات نہیں۔ اگر خوشبودار صابن سے غسل کیا دم پڑ گئی، ویسے غسل کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ میری کل 3:30 بجے فلائٹ ہے تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں؟ جدہ جا کر۔ اگر شیعہ کے ہوٹل سے چائے وائے پینی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات نہ بنائے جائیں۔ میرا ایک دوست سید ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے شجرے سے ہے۔ سید تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ سید قوم ہوتی ہے؟ سید تو لقب ہے، مانا سردار۔ قوم تو قریش ہے، حضور قریشی ہاشمی تھے۔ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار تھے۔ سید تو ذات نہیں ہوتی، وہ تو لقب ہے کہ بھی ہمارا سردار ہے۔ میں نے ایک عمرہ والدین کا کیا، والدین عمرہ والد کے الگ والدہ کا الگ، دونوں کو ایک عمرے میں نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ وضو کرتے ہوئے احرام کی کندھے والی چادر اتار دی، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی عمرہ اسی میں لٹکا ہوا تھا، بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو۔ اتار دی تو اتار دی، اب آج چلی چادر گر گئی تو کیا عمرہ گر گیا ہمارا؟ آب زمزم کم ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہو سکتا، تو باقی آپ کارگو کے ذریعے پہلے بھیج دیں۔ ایک شخص جو ملازم ہے، حج ضعیف کو کرانے کے 1000 ریال لیے، 800 لیے، تو وہ 200 ریال اس کو واپس دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے تھا اس کو۔ میں یہاں کام کرتا ہوں مینا میں، وہاں جو پیسے ملے کچھ پیسے درمیان والے رکھے، وہ غلط بات ہے، ہر بات میں کمیشن نہ رکھا کریں نا۔ رات کو 3 بجے عبادت کرتے ہوئے نیند آ گئی، کیا لکھا ہے